اللہ کا یعنی اللہ کی مرضی سے جینے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کیا ہے؟ ایک طریقہ، وے آف لائف۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں، یعنی آپ زندگی میں ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو دین اسلام فالو کرنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی حقیقت۔ دیکھیں، دین اسلام ایک طرز زندگی کا نام ہے، وے آف لائف آپ کہہ سکتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے، اس میں ہمارے علاوہ بہت سی مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن ہر مخلوق جو ہے وہ مجبور ہے اپنا مقصد تخلیق پورا کرنے پہ۔ ایک یہ بات ہے، یعنی ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر مخلوق جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے قدرتی طور پہ۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اپنی نماز یعنی جو طریقہ کار ہے، جو اس نے کرنا ہے وہ جانتی ہے، اپنی تسبیح یعنی مقصد بھی جانتی ہے کہ وہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن کی آیت ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی ہر مخلوق اپنا کام جانتی بھی ہے اور کر بھی رہی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں پیدا کیا باقی مخلوقات کی طرح، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ باقی تمام کائنات کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس دنیا کے لیے ہیں اور وہ انسان کے لیے ہیں۔ فرشتے بھی انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں عام طور پہ، اور باقی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، جو کچھ بھی ہے، مٹی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے ہیں، انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، یعنی اس کا مقصود دنیا نہیں ہے، اس کا مقصود ظاہر نہیں ہے، اس کا مقصود اللہ ہے، اور اس کی انتہا جو ہے اللہ ہے، اس کی منزل اللہ ہے۔ اس کو اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تک پہنچنا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے دین اسلام کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی چونکہ اس کو مجبور نہیں بنایا، لیکن اس کا مقصد تخلیق ہے، اور وہ مقصود اللہ ہے، یعنی اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کے دنیا میں اس نے اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، اور اس کی معراج یہ ہے، انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ بن جائے۔ اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ بنا رہا تھا، بنانے سے پہلے فرشتوں کے سامنے ایک ارادہ ظاہر کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی نائب۔ تو بہرحال انسان جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، اور اس کو اللہ کی خلافت سنبھالنی ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ بننے کی استعداد دے کر دنیا میں بھجوایا ہے۔ اس کو اب دنیا میں خلیفۃ اللہ بننا ہے، اور یہ اپنے مقصود تک تبھی رسائی حاصل کر سکے گا جب یہ خلیفۃ اللہ بن جائے۔ جب تک یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں بنتا، یہ اپنے رب کا تقرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی وہ منزل نہیں پا سکتا جب تک یہ اللہ کا خلیفہ نہ بن جائے، اللہ کا نائب نہ بن جائے۔ تو اب یہ اللہ کا خلیفہ کیسے بنے گا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب آسان ہے
کہ اللہ کا خلیفہ بننے کی استعداد انسان میں موجود ہے، اور طریقہ کیا ہے کہ یہ زندگی بجائے اپنی مرضی کے اللہ کی مرضی سے گزارے تو یہ خلیفۃ اللہ بن جائے گا۔ یہ بہت ہی آسان بات ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوبارہ میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کا خلیفہ، یعنی اللہ کا خلیفہ بن کے ہی ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں یا پا سکتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے گا کیسے؟ کہ جب یہ اپنی مرضی کی بجائے زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے تو پھر یہ خلیفۃ اللہ بن جائے گا۔ اچھا، اللہ کی مرضی کیا ہے؟ تو یعنی اللہ کی مرضی کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھجوایا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو با اختیار بنایا ہے۔ اختیار اس کو صرف اس بات کا ہے کہ تم اپنی منزل تک پہنچنا چاہو یا نہ پہنچنا چاہو، تمہاری منزل تو میں ہوں۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کو منزل بنا کے جیتا ہے یا دنیا کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ یہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے اختیار اس کو دے دیا ہے۔ اچھا، اب دین اسلام کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک وے آف لائف ہے، طریقہ زندگی ہے۔ دین اسلام دراصل اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہمیں بتاتا ہے۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا آپ کو، دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا کی زندگی میں، لیکن اگر آپ نے اللہ کی مرضی کو اپنا لیا اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا تو آپ پھر کامیابی، آپ گارنٹیڈ کامیاب ہیں۔ اس میں پھر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کی مرضی کو اپنا لے اور وہ پھر جنت میں نہ جائے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ وعدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیدخلنہم فی الجنت، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو بہرحال یہ سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا کہ آپ ایمان اور عمل صالح کریں، یہ ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور جنت میں نہ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ تو اب دین اسلام کی حقیقت میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اللہ کا، یعنی اللہ کی مرضی سے جینے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کیا ہے؟ ایک طریقہ، وے آف لائف۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ جنت جانا چاہتے ہیں، یعنی آپ زندگی میں ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو دین اسلام فالو کرنا پڑے گا، یعنی اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی پڑے گی۔ اور اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ آپ بس یہ مختصر بات ہے، اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دین و اسلام کو فالو نہیں کریں گے۔ تو بہرحال یہ مختصر باتیں تو ہیں لیکن بہت بنیادی باتیں ہیں۔ آج کا مسلمان سب کے سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے دین کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بس چند ایک رسومات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ رسمی طور پر ہم کر لیتے ہیں اور وہ بھی یعنی مقصد سے خالی ہیں۔ ہمارا ہر عمل بے مقصد ہے، رائیگاں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا ہماری زندگی پر یا ایک عام دنیا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم